اب تلوار نیام سے کیسے نکلی؟ کاٹھی سے اس طرح ہوئی وہ شعلہ خو جدا. کیسے نکل رہی ہے؟ دیکھیں نکل رہی ہے، ابھی نکلی نہیں، نکل رہی ہے. کاٹھی سے اس طرح ہوئی وہ شعلہ خو جدا، جیسے کنارے شوق سے ہو خوب رو جدا. مہتاب سے چاند، مہتاب سے شعاع جدا، گل سے بو جدا. مہتاب سے شعاع جدا، گل سے بو جدا، سینے سے دم جدا، رگے جاں سے لہو جدا. سینے سے دم جدا، رگے جاں سے لہو جدا. تمہار کہتے ہیں خط کو، تمہار کہتے ہیں خط کو، تیغے کشیدہ دست شہ بحر و بر میں ہے. آگے باہر ذوالفقار، تیغے کشیدہ دست شہ بحر و بر میں ہے. تمہار ہاتھ میں ہے، لفافہ کمر میں ہے. سمجھے آپ؟ یعنی تمہار خط آ گیا، خدا کا پیغام آ گیا، مارو ان کو. تمہار ہاتھ میں ہے، لفافہ کمر میں ہے. بچ بچ گئی صفوں پہ صفیں وہ جہاں چلی. بچ بچ گئی صفوں پہ صفیں وہ جہاں چلی. چمکی جو اس طرف ادھر آئی وہاں چلی. چمکی جو اس طرف ادھر آئی وہاں چلی. دونوں طرف کی فوج پکاری کہاں چلی. انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ذوالفقار ہے کہاں. بچ بچ گئی صفوں پہ صفیں وہ جہاں چلی. چمکی جو اس طرف ادھر آئی وہاں چلی. دونوں طرف کی فوج پکاری کہاں چلی. اس نے کہا ادھر، وہ پکاری وہاں چلی. اس نے کہا ادھر، وہ پکاری وہاں چلی. منہ کس طرف تھے تیغ زنوں کو خبر نہ تھی. یہ تلوار چلاتے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ کس طرف منہ، کس طرف لڑنا، کدھر معلوم ہی نہیں. منہ کس طرف تھے تیغ زنوں کو خبر نہ تھی. منہ کس طرف تھے تیغ زنوں کو خبر نہ تھی. سر گر رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی. منہ کس طرف تھے تیغ زنوں کو خبر نہ تھی. سر گر رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی. سر گر رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی. ایک سلوات بھیجنے دیگر بابا سے بلند سلوات. دشمن جو گھاٹ پر تھے، دشمن جو گھاٹ پر تھے وہ دھوتے تھے جہاں سے ہاتھ. دشمن جو گھاٹ پر تھے پانی کے پاس وہ دھوتے تھے جہاں سے ہاتھ. گردن سے سر الگ تھے، جدا تھے نشان سے ہاتھ. دشمن جو گھاٹ پر تھے وہ دھوتے تھے جہاں سے ہاتھ. گردن سے سر الگ تھے، جدا تھے نشان سے ہاتھ. چھیدا کبھی جگر، توڑا کبھی جگر، کبھی چھیدے سینہ سے ہاتھ. توڑا کبھی جگر، کبھی چھیدے سینہ سے ہاتھ. جب کٹ کے گر گئے تو پھر آئے کہاں سے ہاتھ. جب کٹ کے گر گئے، جب کٹ کے گر گئے تو پھر آئے کہاں سے ہاتھ. دیکھیے انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ یو کین رن بٹ یو کانٹ ہائڈ. تم بھاگ تو سکتے ہو لیکن تم چھپ نہیں سکتے. یہ میر صاحب کا کمال ہے اور میر صاحب کے علاوہ کون کر سکتا ہے. میر صاحب کہتے ہیں کہ جب کٹ کے گر گئے تو پھر آئے کہاں سے ہاتھ. اب ہاتھ دستیاب نہیں منہ چھپانے کو. اور یہ فیصلہ ہے قیامت تک کا. دشمن بھاگ تو سکتا ہے امام حسین کا، چھپ نہیں سکتا. منہ ہمیشہ سامنے رہے گا. دنیا دیکھے گی یہ ہے امام حسین کا دشمن قیامت تک کے. ایک نعرے سلوات. دشمن جو گھاٹ پر تھے وہ دھوتے تھے جہاں سے ہاتھ. گردن سے سر الگ تھے، جدا تھے نشان سے ہاتھ. توڑا کبھی جگر، کبھی چھیدے سینہ سے ہاتھ. جب کٹ کے گر گئے
تو پھر آئے کہاں سے ہاتھ؟ اب ہاتھ تو بچیں تو کیا؟ اب ہاتھ دستیاب نہیں منہ چھپانے کو، اب ہاتھ دستیاب نہیں منہ چھپانے کو، ہاں پاؤں رہ گئے ہیں فقط بھاگ جانے کو۔ بنا کے ہاتھ، ایک روز میں حسین کا ماتم کراؤں گا، اللہ نے یہ سوچ لیا تھا بنا کے ہاتھ، نعرہ حیدری۔ دشمن جو گھاٹ پر تھے وہ دھوتے تھے جاں سے ہاتھ، گردن سے سر الگ تھے، جدا تھے نشان سے ہاتھ، توڑا کبھی جگر کبھی چھیدے سنا سے ہاتھ، جب کٹ کے گر گئے تو پھر آئے کہاں سے ہاتھ؟ اب ہاتھ دستیاب نہیں منہ چھپانے کو، ہاں پاؤں رہ گئے ہیں فقط بھاگ جانے کو۔ اب ذوالفقار کی تعریف میں آپ کو پہلے بتا دوں، تھوڑا میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ان کے لیے یہاں پہ، کہ ان میں کچھ الفاظ ایسے آئیں گے جیسے گھاٹ، اگر میں میر نیس نہیں پڑھتا، میر صاحب کو نہیں پڑھتا تو میں یہ سب نہیں سمجھ پاتا۔ جو ذوالفقار اور جو تلوار کے حصے ہیں، دھار کے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گھاٹ۔ گھاٹ اس لیے کہ وہ تھوڑا سلوپنگ رہتا ہے، دیکھیے یہ ہوگی دھار، اس کے اوپر کا حصہ ہو گیا گھاٹ، اور ایک ہوتا ہے جوہر، کیونکہ تلوار بنتی ہے کچے لوہے سے، تو کچے لوہے پہ سبزہ رنگ ہوتا ہے، سبزہ نشان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جوہر۔ اگر جوہر نہ ہو تو تلوار کاٹ نہیں سکتی۔ تو کیونکہ یہ سب الفاظ ابھی آنے والے ہیں آگے شعروں میں، اس لیے میں اپنے چھوٹے بھائی سے بتا رہا ہوں۔ پھر میر صاحب ابھی کرتے ہیں کہ ذوالفقار کی تعریف کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجیے دنیا کی کوئی غزل میر صاحب کے مرثیوں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ آپ یہ دو بند دیکھ لیجیے کہ دھار ایسی کہ رواں ہوتا ہے دھارا جیسے، دھار ایسی ذوالفقار، دھار ایسی کہ رواں ہوتا ہے دھارا جیسے، گھاٹ وہ گھاٹ کے دریا کا کنارہ جیسے۔ گھاٹ وہ دیکھیں ایسے نہیں کہ کہہ دیا، اس میں مطلب ہے۔ دیکھیں امام حسین السلام نے جب جنگ کرنا شروع کی ہے اور جب لوگوں کو کاٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا امام حسین السلام نے، تو خون کا دریا چڑھ گیا۔